اس نئے سال کے شروع میں 3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جس سے آپ کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ نمبر 1، آپ مالی طور پر پریشان نہیں ہوں گے، صحت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، بیماریوں سے بچاؤ ہوگا، اور تیسری بات، زندگی میں کامیابیاں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 1، ملاکی کی کتاب 3 باب 10ویں آیت، پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کے برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ سمپل، دیا کی دینی ہے تاکہ خدا ہمیں اتنا دے کہ ہماری تمام ضرورتیں بھرپور طور پر پوری ہوتی رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے، نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، تو آپ خوشی سے خدا کو دیا کی دینا شروع کریں اور پھر دیکھیں خدا ان کیسے برکت برساتا ہے۔ دوسری بات، اچھی صحت۔ ہر روز نئی خبریں، وائرس، بیماریاں، بیکٹیریاز، پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں ان سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب 58 باب اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ اس دوسرے نسخے میں یا دوسری بات میں 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ مہینے میں 1 روزہ رکھیں یا ہفتے میں 1 روزہ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھوکوں اور ننگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ اور ایک اور طریقہ بھی خدا ان کے کلام میں انجیل مقدس سے پڑھنے لگا ہوں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ۔ آپ مسیحی ہیں، آپ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں، بیماریوں کو یسوع کے نام سے ڈانٹیں، ہر قسم کے وائرس کو، ہر قسم کے ایکسیڈنٹس کو، ہر قسم کی برائی، لعنت جو اس سال آپ کے راستے میں آ کر آپ کی زندگی کو روکنا چاہتی ہے، ترقی کو روکنا چاہتی ہے، صحت کو روکنا چاہتی ہے، یسوع کے نام میں ڈانٹیں۔ اور تیسری بات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک بہت ہی کامیاب زندگی اس سال گزار سکتے ہیں۔ پہلا زبور اس کی 1 آیت سے لے کر 3 آیت تک پڑھنے لگا ہوں، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ آدمی جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت میں دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار آور ہوگا۔ 2 باتیں ہیں، بڑی سمپل سی ہیں، کوئی بڑا کشٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ دیا گیا۔ خدا نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو آسان کیا ہے، ہمارے لیے یسوع مسیح کو بھیج کر نجات کو ہمارے لیے آسان کیا ہے، ہماری زندگی کی ذمہ داری لی ہے۔ اور پہلے زبور میں لکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، جیسے کہ آخری آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا۔ اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ خطا کاروں کی، ٹھٹھا بازوں کی محفل میں نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت پر دن رات دھیان رکھنا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، دعا میں وقت گزارنا ہے، اور پھر آپ جو بھی کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں کامیابی، اگر جاب کرتے ہیں تو جاب میں پروموشن اور کامیابی ملے گی۔ ہیپی نیو ایئر، may God bless you in the name of Jesus Christ.
آمین.